وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں آذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئیں گے، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا. میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی، میرے رونے پہ میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی. سنا ہے باپ سے بھی یہ بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، سنا ہے باپ سے بھی یہ بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے. تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ دیتا ہوں، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام مفتیان اعظام اور بہت ہی قابل قدر میرے دین ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معاشرہ پر سیرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے سے کتنی لگاؤ رکھنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور صحابہ کرام کے اوصاف کمیلہ کو کچھ دیر آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو سمیٹ دوں گا. سب سے پہلے دیکھیے، آپ لوگوں نے تعلیمی بیداری کے اوپر بیان سماعت فرمایا، تو تعلیم انسان کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے. اس کا خلاصہ یوں کہہ لیجئے کہ تعلیم کے بغیر انسان اپنے جسم کے لباس کو بھی نہیں سنبھال سکتا ہے، کہ جسم پر جو لباس چڑھانا ہے وہ ہمارا لباس کیسا ہوگا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے آنے کے لیے دنیا میں جو سلسلہ قائم کیا، اللہ نے ذریعہ بنایا ایک باپ اور ایک ماں کا. اللہ نے آسمان سے نہیں ٹپکایا اور نہ ہی زمین سے اگایا. اللہ نے انسان کو ذریعہ بنایا ایک باپ اور ماں کا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے باپ کی صلب سے نطفہ نکالا اور ماں کے رحم میں پہنچایا. میرے رب نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، اس میں ہڈیاں ڈالی، گوشت چڑھایا اور شکل و صورت بنائی. اللہ نے جس صورت میں انسان کو چاہا ترتیب دے دیا، اپنے بندے کو ترتیب دے دیا. ثم السبیل یسرا، پھر راستے کو آسان کیا. انسان دنیا میں آیا، آنے کے بعد اس نے اپنی نگاہوں کو کھول کر کے دیکھا
کہ اس کی خاطر اگر راتوں کو اپنی نیندیں قربان کرنے والا کوئی ہے تو اس کی ماں کی شکل میں یا اس کے باپ کی شکل میں پڑی ہو تو لعنت اور گناہ کا وہ برابر شریک ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی ایک سنت ہے بیچ کی مانگ نکالنا۔ اس صحابی نے دیکھا کہ وہ بیچ کی مانگ نکالنا چاہتے، نکلتی نہیں، تو اس صحابی نے لوہے کی ایک سڑیا کو لیا، اسے لے کر کے آیا، اسے آگ پر تپایا، اسے آگ پر جلایا، اور جلانے کے بعد وہ لوہے کی سڑیا سرخ ہو گئی، لوہے کی سڑیا گرم ہو گئی، تو لوہے کی جلتی ہوئی سڑیا کو اپنے سر پہ رکھا، اس خیال سے کہ سر جلیں گے بال جلے گا، دوبارہ اس جگہ پر بال نہیں آئے گا جہاں پر کیا آگ چھو کر کے چلی جائے۔ سر جل گیا، بال جل گیا، لمبے زمانے تک زخم رہا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، اپنے عمامہ کو اتارا، اپنی پگڑی کو اتارا، اپنی ٹوپی کو ہٹایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سر مبارک دکھایا، تو میرے نبی نے فرمایا، او میرے لاڈلے صحابی، یہ سر میں چوٹ کیسے لگی ہے، یہ سر میں زخم کیسے آیا ہے؟ تو اس لاڈلے صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے سر میں زخم نہیں ہے، بلکہ آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے لوہے کی جلتی ہوئی سڑیا کو اپنے سر پر رکھا تاکہ بیچ کی مانگ اور آپ کی سنت کا اثر میرے سر میں نظر آئے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ صحابہ تھے جنہوں نے قدر کی، قدر نہیں بلکہ قدر کا حق ادا کر کے دکھایا۔ آج میرے اور آپ کے دل میں نبی کے لیے الفت پیدا نہیں ہوتی، آج میرے اور آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج کے چند نوجوانوں نے داڑیاں رکھی، مونچھیں رکھی، پتہ یہ چلا کہ وہ کسی فلم میں کسی ظالم نے وہ داڑیاں اور چہرہ لے کر کے آیا تو آج کا نوجوان اسی کو رکھنے لگ گیا۔ افسوس، صد افسوس، ایمان کتنا گر گیا۔ تمہارے نبی کا اسوہ، تمہارے نبی کا طریقہ اور تمہارے نبی کا یہ چہرہ، آپ کا حلیہ، آپ کا لباس تمہیں اچھا نہ لگے اور غیروں کا طریقہ تمہیں اچھا لگے، اس سے بڑی ہلاکت اور بربادی میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگی کہ غیروں کا طریقہ ہمیں اچھا لگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا چہرہ ہمیں برا لگے۔ آج سے پہلے شادیاں نہیں ہو رہی تھی، اب اس میں بھی شادیاں ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی قدر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قدر کرنے والے بنو۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شعبان یہ تشعب سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے شاخ در شاخ کے آتے ہیں، حصہ کے آتے ہیں۔ اگلا مہینہ رمضان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں اہتمام نہیں کرتے تھے، تاکہ رمضان کی پوری تیاری ہو جائے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ روزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، تلاوت قرآن کا اہتمام شروع کر دیں، توبہ استغفار کریں، جو گناہ ہو گیا اس پر کیا ہے نادم اور شرمندہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک صحابی کھیت جوت رہے ہیں، کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ نبی زندہ نہ رہے، اب پردہ فرما گئے۔ سچ بتانا، سوچی اس واقعے کو میں بیان کر رہا ہوں، اس واقعے میں نبی سے محبت اور الفت دیکھیے کتنی ہے۔ کھیت جوت رہے ہیں، کسی نے آ کر کے کہا کہ نبی پردہ فرما گئے، دنیا میں نہ رہے، تو اس نے کھیتوں کو چھوڑا۔ اور سچ بتائیے، ہمیں اور آپ کو کوئی آ کر کے یہ کہے کہ فلاں رشتہ دار چلا گیا ہے، فلاں عزیز چلا گیا ہے، فلاں آدمی مر گیا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ چلو میں چلتا ہوں، جا کر کے چند آنسو بہاؤں گا، اسے دلاسا دلاؤں گا، اس کے لیے سارے ثواب کروں گا۔ لیکن قربان جائیے، اس صحابی نے آ کر کے اطلاع دی کہ نبی زندہ نہ رہے، تو صحابی نے اپنے کھیت کو چھوڑا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اٹھا کر کے یہ کہا کہ مولا، اپنی نگاہوں سے آج تک میں نے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے،
ان کے جلووں کو دیکھا ہے. اب میرے نبی دنیا میں نہ رہے تو مجھے ان نگاہوں کی ضرورت نہ رہی. میرے مولا میرے بینائی کو چھین لے. میں آج کے بعد دنیا کی حسین رنگین چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ میرے نبی دنیا میں نہ رہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ قدردان تھے، قدر کرنے والے تھے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم قدر کرنے والے بنے. ہم سے زیادہ قدر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور کر کے گئے ہیں. آپ کی 4 اٹھنیاں تھیں، ان میں ایک کا نام قصوہ اٹھنی تھا. جب اسے پتا چلا کہ نبی زندہ نہ رہے تو اس نے کھانا چھوڑ دیا، چارہ چھوڑ دیا اور رونا شروع کر دیا. تاریخ کے سنہرے الفاظ بتاتے ہیں کہ نبی سے اتنی محبت تھی کہ کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا اور روتے روتے اپنی جان دے دی نبی کی محبت میں. آپ کا ایک گدھا تھا یاقوب، نبی کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ نبی زندہ نہ رہے تو مدینے کی گلیوں کی گشت کاٹے، چکر کاٹنے لگا، دیوانہ بن گیا، مجنون ہو گیا. سامنے کنواں نظر آیا، کنویں میں چھلانگ لگائی اور اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. میرے بھائیوں بتاؤ، جس پر جانور نچھاور ہوتے ہو، جس پر جانوروں نے اپنی زندگی کو قربان کیا ہو، آج میں نے اور آپ نے اسے بھلا دیا. آج میں نے اور آپ نے ایسے نبی کے طریقے کو بھلا دیا، ایسے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا. راتوں کیا ہے، راتوں کی سسکیاں، طائف کے میدان کے پتھر کہ ظالموں کو رحم آیا، دشمنوں کو ترس آیا. اگر نہیں آتا تو آج مجھے اور آپ کو نہیں آتا، اگر یاد نہیں آتی تو آج مجھے اور آپ کو یاد نہیں آتی. آج اولاد کے چوٹ لگے، باپ کے آنکھ میں آنسو نظر آئیں گے. باپ کو چوٹ لگے، اولاد کے آنکھ میں آنسو نظر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں دن پتھر کھائے. کبھی میرے اور آپ کے دل میں آنسو آئے ہیں؟ میرے اور آپ کے دل میں احساس پیدا ہوا ہے؟ راتوں دن میرے اور آپ کے لیے نبی رو رہے ہیں. پاؤں مبارک سوج گیا، جبرائیل آیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. رک جاؤ، اتنا نہ رویا کرو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، کچھ تو ان آنسوؤں کا خیال کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے دامن سے تھام لو. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. اے ابو سفیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان یاد رکھ، اللہ نے دنیا کی تمام تر عزتیں میرے کامیابی میں چھپا کر کے رکھی ہے. اپناؤ گے اللہ پوری دنیا میں عزتیں دے گا، چھوڑ دو گے اللہ پوری دنیا میں ذلیل کر دے گا. مسلمان اگر چاہتا ہے کہ کامیابی ملے، عزتیں ملے، تو خدا را نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنے دامن سے تھامنا ہوگا. میں انہی چند کلمات عالیہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں وقت کی قلت کی بنا پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.